ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا، میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بھی ہوش طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش آیا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنے جان اور مال کا مالک ہوں۔ تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنے جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ تم جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سائمہ کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سائمہ خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سائمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کدال دے کر کہا، سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع تھا، اس کی مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ یہ حکم دے کر سائمہ اپنی کسی ضرورت سے کہیں چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سائمہ گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا کہ تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا، ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر سائمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر سائمہ نے ہوش اڑ گئے تو اس نے یہ کیا اس نے غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سائمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ بارگاہ میں عرض کیا، اے رب العالمین، مجھ سے اس کا مواخذہ نہ کیجیے گا کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا ہے، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما اور ان کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے پوچھا، آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا، میں تو شہزون ہوں۔ آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ اس کے بعد شہزون نے کہا، اے خضر علیہ السلام، آپ نے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا کر دینا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ پر ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی۔ تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ پھر فرمان ہوا، مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شہزون فرشتہ سے کہا، اے شہزون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شہزون نے دعا کی اور اللہ نے شہزون کی دعا کو حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ میں قبول فرمایا۔
حاصل کلام۔ خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں رہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے پر غم میں راضی ہوں، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔